السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1044۔ نصیحت بیان کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں اور ایک بہت درد بھرا قصہ بیان کرتا ہوں۔ بہت اچھا ہے وہ آدمی اور بہت اچھی ہے وہ عورت کہ زمین والے اسے برا کہیں اور آسمان والے اسے اچھا کہیں۔ اللہ کہے کہ یہ اچھا ہے، بس یہ آدمی یہ عورت بہت اچھے ہیں، اور بہت بری ہے وہ عورت اور بہت برا ہے وہ مرد جسے زمین والے کہیں کہ بہت اچھے مولوی صاحب ہیں، بہت اچھی آپا ہے، بہت اچھا بیان کرتے ہیں، بڑی اچھی کتابیں لکھ دی، زمین والے تعریف کرتے ہیں، لیکن آسمانوں کے اندر وہ آدمی مردود ہے، وہ بہت ہی برا ہے۔ اس پر ایک درد بھرا قصہ سنیے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام مراد تھا۔ عام طور سے ترکی بادشاہوں کے نام مراد ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت میں اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے شہر میں جاؤں، دیکھوں ملک میں جاؤں لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ بھیس بدل کر نکلا اپنے وزیروں کے ساتھ۔ راستے میں ایک آدمی سویا ہوا تھا، اس کے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو لاش ہے، مرا ہوا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، میرے ملک میں لاش ایسی پڑی ہے۔ اس نے لوگوں کو کہا بھائی آؤ بھائی آؤ، تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ دو نوجوان آئے، کہا بتائیے کیا کام ہے۔ وہ نوجوان جانتے نہیں تھے کہ یہ بادشاہ ہے، اس لیے کہ اپنا بھیس بدلا ہوا تھا۔ یہ نوجوانوں سے کہا بھی اس کو جانتے ہو یہ لاش؟ تو نوجوانوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ یہ کہا ہے اس کا مکان، یہ اس کا مکان بھی جانتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلو مدد کرو بھی، میں بھی لاش اٹھاتا ہوں، تم بھی اٹھاؤ، کم سے کم اس کے گھر تک پہنچا دو، اس کا جنازے کی نماز ہم پڑھیں۔ تو دو نوجوانوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا شرابی ہے، بہت بڑا زانی ہے، ہم تو اس کے لاش کو اٹھائیں گے بھی نہیں اور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ بادشاہ نے سمجھایا بھئی جنازہ نہ پڑھنا ہو تو مت پڑھنا، لیکن کم سے کم اس کے گھر تک تو پہنچا دو۔ سمجھا بجھا کر کچھ پیسے دے دلا کر ایک طرف سے بادشاہ نے اٹھایا، ایک طرف سے وزیر نے اٹھایا، دوسری طرف سے جو دو نوجوانوں نے اٹھایا، گھر پر لے گئے اور گھر پر لے جا کر اس کی بیوی سے کہا بھئی یہ تمہارے شوہر کی لاش ہے۔ اب بیوی جو ہے وہ رونے لگی، ہائے میرا پیارا شوہر بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، بہت بھلا آدمی تھا۔ وہ دونوں نوجوان کہنے لگے بہت خراب آدمی تھا، شرابی تھا، زانی تھا، اس سے بڑا شرابی ہمارے شہر میں کوئی نہیں، اس سے بڑا زانی کوئی نہیں، یہ کیا کر۔ وہ دو نوجوان تو چلے گئے۔ بادشاہ سمجھدار تھا، بادشاہ وہاں کھڑا رہا اور وہ عورت ایک کی بات کہتی تھی، بہت نیک آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا۔ بادشاہ سمجھا کہ بیوی کو شوہر کے انتقال کا ایک فکر ہوتا ہی ہے، بیوی جو روتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا نہیں کی تھی اس کے پاس؟ تو بیوی نے کہا یہ کسی جگہ ملازمت کرتا تھا، جو تنخواہ ملتی تھی گھر کے خرچے میں سے جو پیسے بچ جاتے تھے تو روزانہ 1 بوتل 2 بوتل شراب کی لاتا تھا اور گھر میں لا کر بیت الخلا میں شراب ڈال دیتا تھا، روزانہ کا اس کا معمول تھا۔ تو میں اس کو کہتی تھی کہ تو شراب کی بوتل لاتا ہے یہاں لا کے ڈال دیتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا بھی میں کوئی نیکی کا کام تو نہیں کر سکتا، بس شراب 1-2 بوتلیں لے لیتا ہوں اور یہاں آ کر بیت الخلا میں ڈال دیتا ہوں تاکہ کم سے کم لوگ یعنی 1-2 آدمی تو گناہ سے بچ جائے۔ بس میں نے 1-2 آدمی کو گناہ سے بچانے کی میری نیت ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طریقے پر ہمارے گھر کے قریب میں ایک طائفہ رہتی تھی، تو روزانہ رات کو جا کر اسے پیسہ دے آتا تھا اندر جا کر،
کہ بھئی دیکھ تیرا آج کا رات کا تو خرچہ تجھے مل گیا، اب تو کسی کو بلانا مت، اور میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ کم سے کم ایک آدمی تو گناہ سے بچ جائے، 2 آدمی تو گناہ سے بچ جائے۔ یہ اس کی عادت تھی، شراب لائے اور بیت الخلاء میں ڈال دے، طائفہ کو جا کے پیسہ دے، اور ایک ہی بات کہتا تھا وہ کہ کم سے کم 2-3 آدمی تو میری وجہ سے گناہ سے بچ گئے۔ تو میں کہتی تھی کہ تو ایسا کرتا ہے، شراب بھی لاتا ہے، طائفہ کے گھر بھی جاتا ہے، اور یہ عورت کے گھر بھی جاتا ہے، لوگ تجھے شرابی کہیں گے، تجھے زانی کہیں گے، تیرا جنازہ کون پڑھے گا؟ اس نے کہا یاد رکھنا میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے دل کی نیت کو جانتا ہے، میرا جب انتقال ہوگا تو اس شہر کے بڑے بڑے علماء، قاضی اور بلکہ اس شہر کا بادشاہ وہ بھی آ کر میرا جنازہ پڑھے گا۔ میں کہتی تھی کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ بادشاہ یہ سنتا گیا، روتا گیا۔ بادشاہ نے کہا میں مراد بادشاہ ہوں، اور کل ظہر کی نماز کے بعد اس کا جنازہ ہوگا، اور شہر کے سارے قاضی، سارے علماء اس کے جنازے میں شریک ہوں گے، اور میں خود جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ ہے کہ زمین والے کہتے تھے کہ یہ برا ہے، لیکن آسمان والے کہتے تھے کہ یہ اچھا ہے۔ اس لیے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کرو، کسی کو بھی برا مت کہو۔ آپ کچھ پتا نہیں اس آدمی کا اللہ سے کیا معاملہ ہے، بس اس کی نیت یہ تھی کہ 1 آدمی 2 آدمی گناہوں سے بچ جائے، بس یہ نیت تھی، اس نیت پر اللہ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔